میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، نیکی کا کام کا چھوٹ جانا ہے نا، یہ بہت بڑا الارم ہے، بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیکی کی توفیق نہ دے، کوئی نیکی کر ہی نہیں سکتا، تو آخر کسی کی وجہ سے نیکی چھوٹ کیسے سکتی ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے جب آپ کوئی کام کریں گے نا، اس کے لیے بہت خوبصورت سی ایک بات سامنے آتی ہے کہ جب بندہ پھر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا۔ یا اللہ، یہ تہجد کی نعمت تیرے کرم سے ملی، تیری قسم میرا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، یہ نیکی چھٹتی نظر آ رہی ہے، یہ جاتی نظر آ رہی ہے، مجھ سے درگزر فرما اور مجھ سے یہ سعادت چھین مت مولا۔ خالص ہے وہ، بالکل خالص، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، اس کی اس نیت میں، اس کے عمل میں، اور وہ جہاں بھی ہے، جدھر بھی ہے، جس رب کے رضا کے لیے اس نے عمل کیا، وہ رب تو اس کو ہر وقت ہر گھڑی اس جگہ پر دیکھ ہی رہا ہے نا۔ میں اس لذت میں چلا گیا اور اس لذت کو بھول گیا جو اصل میں اللہ کی رضا پانے والی لذت تھی، بلکہ میں اس لذت میں چلا گیا جو اللہ کی بارگاہ سے دور کرنے والا راستہ ہے۔ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے نا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، یہ سوچ بھی ہماری پتہ نہیں کیوں بنتی ہے۔ اس رب کی قسم، کوئی بھلائی نہیں ہے، بھلائی ہے ہی اسی میں کہ رب قبول کرے، بھلائی ہے ہی اسی میں کہ رب راضی ہو جائے، صرف رب راضی۔ جنت میں جانے کی سب سے بنیادی چابی رب کی رضا ہے۔ اگر رب کی رضا بندہ لے کر قیامت کے دن حاضر نہ ہو سکا، وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ سارا معاملہ ہے کس کے اوپر؟ اللہ کو راضی کرنے پر، اللہ کی رضا پر ہے، اور اپنے ہر عمل میں ہم اپنے رب کی رضا کو لائیں، صرف رب کی رضا کو لائیں۔ کہ میرا عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔